کوئٹہ میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہ سرسبز ہلالی جھنڈے کو اور اونچا کیا۔ میں آج اپنی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو اور بلوچستان کے گورنر کو اور انتظامی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس شاندار تقریب کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کو جنہوں نے بہت شاندار یہاں پر انتظامات کیے، آپ کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے۔ میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ نیشنل گیمز 19 سال بعد کوئٹہ میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مبارک والا دن ہے کہ 19 سال بعد اس شہر میں، جہاں پہ 1948 میں حضرت قائد اعظم تشریف لائے تھے اور بلوچستان کے زعماء نے پاکستان کے حق میں انہوں نے قرارداد پاس کی تھی، آج اس تاریخی شہر میں یہ کھیلوں کا انعقاد قومی یکجہتی، قومی یگانگت اور پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ میرے عظیم کھلاڑیوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اور یہاں پر موجود آپ کے کوچز اور ٹرینرز، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے یہ نوجوان، یہ قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان میں بے پناہ صلاحیت ہے، بے پناہ پوٹینشل ہے، اور اس کو بروئے کار لا کر اگر آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، چاہے وہ ریسلنگ ہے، چاہے وہ باکسنگ ہے، چاہے وہ نیزہ بازی ہے، چاہے وہ دوسرے میدان ہیں کھیلوں کے، ہر میدان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو پوٹینشل عطا فرمایا ہے، آپ کی اتنی شاندار کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ پاکستان کا نام آپ ستاروں تک لے کے جا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کو مواقع ملیں، آپ کو وہ کیپیسٹیز آپ کی بلڈ کی جائیں۔ حکومت پاکستان اس سلسلے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں ہماری حکومت نے مل کر پورے پاکستان میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے اور اسکول بنائے، دانش اسکول بنائے، کھیلوں کے میدان سجائے، ہاکی کے میدان سجائے، کرکٹ کے میدان سجائے، اسی طریقے سے ہائی اچیورز کو انعامات دیے گئے پورے پاکستان میں۔ اسی طریقے سے میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کھیلوں کے میدان میں بھی وفاقی حکومت اور میں خود پوری طرح ہم اس بات پر سہمت ہیں کہ جتنے بھی وسائل ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر سکتے ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ وہی قوم توانا ہوتی ہے جس کے نوجوان توانا ہو، وہی قوم صحت مند ہوتی ہے جس کے جوان صحت مند ہوں، وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس شہر میں، اس شہر کو، بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا گیا، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا گیا عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15-20 سال پہلے کس طرح دہشت گردی نے پاکستان میں تباہی مچائی تھی،
اور کوئی شہر، کوئی کونا، کوئی گاؤں، کوئی دیہات دہشت گردی سے نہ بچا تھا، لیکن بالآخر افواج پاکستان نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس دہشت گردی کا قلع کما کرنا ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ کراچی، لاہور ہو، یا پھر بلوچستان کے دور دراز علاقے ہوں۔ ہمارے ان سپوتوں نے جس طرح پاکستان بنا تو حضرت قائد اعظم کی تحریک میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور خون کے دریا عبور کیے، تب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آپ کے بڑوں نے، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ اسی طریقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس طرح ہماری افواج کے جوانوں اور افسروں اور ان کے بچوں نے قربانیاں دیں، کئی مسجدوں میں ان کے اوپر حملے ہوئے، کہیں جی ایچ کیو میں حملے ہوئے، کہیں پشاور میں آرمی پبلک سکول میں حملے ہوئے، اور کس طرح ایک ایسی منظم دہشت گردی کی لہر نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ان عظیم ماؤں کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان دہشت گردوں کا ہر جگہ مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا۔ ابھی بھی کہیں کہیں یہ سر اٹھاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ سر انشاءاللہ دہشت گردوں کا ضرور کچلا جائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ شہید جنہوں نے ہمارے کروڑوں پاکستانیوں کو، ماؤں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو راتوں کو امن کی نیند مہیا کرنے کے لیے، ان کے کاروبار کو دوبارہ چلانے کے لیے، ان کے گھروں میں امن قائم کرنے کے لیے جن سپوتوں نے، چاہے وہ فوج کا جوان ہو یا افسر ہو، چاہے وہ نیوی کا جوان یا افسر ہو، چاہے وہ ایئر فورس کا جوان یا افسر ہو، چاہے وہ پولیس کے جوان ہو یا افسر ہوں، انتظامیہ کے ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ماں، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، جنہوں نے ڈاکٹر، انجینئر، جنہوں نے سیاستدان، جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، آج پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں اور غازیوں کو، ان کی حرمت کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، ان کی عزت کو تا قیامت ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کی طفیل پاکستان دوبارہ ایک امن کا گہوارہ بنا، وگرنہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ تباہ ہو جاتا۔ ابھی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ 9 مئی کو جو کچھ لاہور میں قائد اعظم کا وہ گھر تھا، جس طرح زیارت قائد اعظم کا گھر ہے، وہاں پر بھی دہشت گردوں نے زیارت میں حملہ کر کے اس کو تباہ کیا تھا۔ اس طرح 9 مئی کو لاہور میں قائد اعظم کے گھر کو راکھ بنا دیا گیا۔ یہ کوئی پاکستانی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ دہشت گرد اور پاکستان دشمن، یہ اس کا کام ہے۔ جس طرح پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلا دیا گیا، وہاں پر 1947 سے لے کر آج تک کا ریکارڈ تھا، کس طرح جب پاکستان مارز وجود میں آیا 14 اگست کو، کس طرح پاکستان کی آزادی کی نوید سنائی گئی، اس ریڈیو پاکستان کو وہاں پر اس کو تباہ کر دیا گیا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں حملہ آور ہوئے، یہ پاکستانیت نہیں ہے، یہ کوئی حب الوطنی نہیں، یہ صریحاً دہشت گردی اور پاکستان دشمنی ہے۔ میرے نوجوان، میرے بچوں، قوم کے عظیم معماروں اور پاکستان کے ستاروں اور پاکستان کے آپ درشندہ ستارے ہیں، مستقبل ہیں آپ ہمارے۔ میں آج یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن 75 سال میں وہ کام نہ کر سکا جو 9 مئی کو ایک دل خراش واقعے کے ذریعے پورے پاکستان میں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے،
قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کہ تا قیامت دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو، اور جنہوں نے یہ ایک انتہائی مذموم حرکت کی ہے، جنہوں نے پاکستان کے ان شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے ان شہیدوں کو جن کی بیویاں شہادت کے بعد بیوہ ہو گئیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کے ماں باپ قیامت تک وہ زندگی جب تک ان کی ہے وہ اشک بار رہیں گے، ان کے بچوں کو جو پاکستان کے سپوت تھے، شہید اور غازی ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی یہ کسی طور پر بھی یہ قابل نہ صرف مذمت ہے بلکہ اس کی ہمیشہ مذمت کی جاتی رہے گی، اور 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون عمل میں آئے گا اور ان کو گرفت میں لے گا، اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، تاکہ قیامت تک کوئی اس طرح کی دوبارہ جرأت نہ کر سکے۔ آج یہ عظیم شاندار یہ اس ایونٹ پہ یہ ہے قوم کی یکجہتی، یہ ہے قوم کی ایک محبت، یہ ہے قوم کا ایکا، یہ ہے قوم کا یکجہتی اور پاکستان کے لیے جستجو کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت کا میدان ہو یا زراعت کا میدان ہو۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو سلام کرتے ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی بھی میری ہمت ہے اور وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا کہ آپ ہی پاکستان کے مستقبل ہیں، آپ ہی پاکستان کے عظیم سپوت ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 34ویں نیشنل گیمز کی تقریب میں 34ویں نیشنل گیمز کا افتتاح کر دیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہیں، جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی کو دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 34ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب پر میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔